کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو کون سے سورے کی پہلے پڑھنی چاہیے؟ تو میں طالب علمانہ رائے یہ رکھتا ہوں کہ پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنی چاہیے. پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں، اس لیے کہ سورہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین واقعہ جو قرآن میں نازل ہوا ہے. اور پھر فرمایا عبرۃ لأولی الالباب، اس کے اندر صاحبان عقل کے لیے پیغامات ہیں. اور پھر فرمایا کہ آیات للسائلین، قرآن کی سورہ یوسف کی آیات میں سے ہی آیات. اس سورے کے اندر پوچھنے والوں اور جاننے والوں کے لیے اللہ نے جوابات رکھے ہیں، اس میں جوابات رکھے ہیں. تو لہٰذا جتنا میں سورہ یوسف کو پڑھوں گا اتنا میرے گھریلو معاملات بھی، میرے سماجی معاملات بھی، میں عصر مصطفیٰ میں جا کر الجھنیں بھی اپنی دور کروں گا. ویسے بھی ہم عصر مصطفیٰ کے مسلمان ہیں نا، تبھی تو ہم بار بار مجلس میں آتے ہیں، تبھی تو ہم بار بار مسجد میں جاتے ہیں. یہ ہم جتنا اللہ کے رسول کے ذکر سے جڑتے ہیں اتنا ہی اسی دور میں چلے جاتے ہیں. جی جو زیادہ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ روزانہ عصر مصطفیٰ میں جاتے ہیں. ہم جب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو نبی کے زمانے میں پلٹ جاتے ہیں. کیا کہنے قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم شیعہ ہیں. جی ہیں، اب بگاڑنے کا آیا نا کہ اب تو بن گیا تو اب اس کو بگاڑو. تو کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ تمہاری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی. تو عصر مصطفیٰ میں یہ آیت، یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے. اور اس پورے سورے کے اندر جو اللہ نے آیات رکھی ہیں، جو نشانیاں رکھی ہیں، جو اللہ نے ہمارے سوالات کے جوابات رکھے ہیں، ان میں سے ایک موٹا سا حل مسئلے کا یہ ہے. جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہارے سوالات کے جوابات ہیں، تو اس میں تو یہ ہے کہ بھائی کو کنویں میں پھینک رہے ہیں. وہ بیٹا جسے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے وہ بھی نبی کی اولاد، جو پھینک رہے ہیں وہ بھی نبی کی اولاد. ایک جملہ علمی کہوں گا، ملتان کا علمی ماحول میری بات تک پہنچے گا. کہا جاتا ہے کہ اجماع پر غلطی پر اجماع نہیں ہوتا. کہیں اجماع ہوا تھا بھائی، آپ میرے ساتھ رہیے، کہیں اجماع ہوا تھا اور کہا گیا تھا بس کیونکہ اجماع ہو گیا تو اب غلطی پر اجماع نہیں ہوتا. اجماع ہو جائے تو غلطی نہیں ہوتی، جب سب متفق ہو جائیں تو غلطی پر اتفاق نہیں ہوتا. قرآن مجید نے، توجہ، قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا سورہ مبارکہ یوسف میں. سارے بھائیوں نے اجماع کیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے، غلطی پر اجماع تھا. یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی غلطی پر ہو اور اجماع کر لے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اہل دقت نے توجہ کی، میں اس کا ممنون ہوں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نبی کی اولاد ہو کر نبی کو دکھی کر رہے ہیں، نبی کو رنجیدہ کر رہے ہیں. ایسا ہوا اور پال بھی نبی رہے ہیں. نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ کہا جاتا ہے نا صاحب اولاد اس لیے ناہنجار نکل رہی ہے کہ حرام کھلا دیا. تو نبی سے زیادہ کوئی حلال کھلائے گا؟ ایسا پاک مال کھانے والے بھی نبی کے خلاف، نبی کو رنجیدہ کرنے والے. یہاں حضرت یوسف کا تم نے مجھے ایک طرف اشارہ دے دیا. میں شاید ان لوگوں میں سے ایک حقیر فقیر ہوں جو سنی شیعہ اتحاد کے اوپر جتنی میری کوشش ہے کسی سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم وحدت کے لیے، اتحاد اتفاق کے لیے کوشش کریں. تو ایک جگہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سارے علماء اکرام بھی تشریف فرما تھے. تو میں نے کہا جی ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جب 8 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا تھا گھر میں کہ ذرا ادب سے بیٹھو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. اور گھر کی خواتین کو بھی، گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ
ارے دوپٹہ سر پہ رکھ لو، ارے ذرا سنبھل کے بیٹھو. کوئی لیٹا ہوا ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے اٹھ کے بیٹھو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. تو ہمیں تو گھر سے ہی اتحاد کا پیغام ملتا ہے.